بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ السجدہ ترتیب کے اعتبار سے 32ویں سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 30 آیات ہیں۔ اس سورہ میں 3 بنیادی عقائد کو زیر بحث لایا گیا ہے، کیونکہ مکہ والوں کا یہی مسئلہ تھا اور یہی 3 باتیں انہیں اچنبے کی لگتی تھیں۔ پہلی یہ کہ اس کائنات کا مدبر یعنی چلانے والا صرف ایک ہے۔ وہ یہ تو مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے۔ قرآن نے ان کے اس اعتراف کا جا بجا ذکر کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کس کی تخلیق ہیں تو وہ لازماً کہیں گے اللہ کی۔ لیکن اس کے بعد اس کارخانہ قدرت کا نظم و نسق چلانے کے لیے انہوں نے مختلف خدا تخلیق کر رکھے تھے جو اپنے اپنے محکمے چلاتے تھے، اور یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ وہ تنہا ساری کائنات کا نظم و نسق چلاتا ہے۔ مشرکین کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ تم آسمان و زمین کو دیکھو اور خود اپنی تخلیق اور بناوٹ پر غور کرو، کیا یہ ساری کائنات ایک مدبر و منتظم کی خدائی کے بغیر چل سکتی ہے؟ اگر اپنی تخلیق پر غور کرو تو کیا کوئی انسان ایک سے زائد دماغ لے کر زندگی گزار سکتا ہے؟ انسانی دماغ کی وحدت ہی انسان کے تمام افعال، افکار، حرکات اور عمل میں یگانگت اور ہم آہنگی کا باعث ہے۔ اسی طرح خالق و مدبر کی وحدت ہی اس کائنات میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ سورہ کے شروع میں ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نظام کائنات میں فوری مداخلت نہیں کرتا۔ اگر اس نے یہ طے کیا ہے کہ جو کوئی اس کے رسولوں کو جھٹلائے گا اور وہ اسے سزا دے گا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو کوئی جھٹلائے اس پر فوراً پتھر برسنے لگ جائیں، بلکہ اس کے ہاں وقت کے مختلف نظام الاوقات ہیں۔ زمین کا دن جو 24 گھنٹے کا ہے، ان ایام سے مختلف پیمائش کا ہے جو دیگر امور کے لیے متعین ہے۔ مثلا تدبیر امر کے لیے اس نے جو مدت مقرر کی ہے اس میں ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اسی بنا پر بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ 1000 سال مکمل ہونے کے بعد اسلامی تاریخ نے کروٹ لی ہے اور اب مسلمانوں کے حالات مختلف نہج پر چل رہے ہیں۔ دوسری بات جو مشرکین کو عجیب لگتی تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ آیت نمبر 7 سے ان کے اس شبہ کا جواب دیا کہ کیا تم پہلے مٹی نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی کھیت کی مٹی لے کر اس سے قسمہ قسم کی غذائیں پیدا کر کے ان سے انسان کی تخلیق کا بنیادی جوہر پیدا کرتا ہے، پھر اسے ماں کے پیٹ میں مسلسل اپنی نگرانی میں رکھتا ہے، اور اسی زمین کی مٹی سے ماں جو خوراک حاصل کرتی ہے اس سے پیٹ کے بچے کی پرورش بھی ہوتی ہے، اور پھر اس میں روح پھونک کر اسے انسان بنا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہر روز تمہارے سامنے ہوتا ہے، پھر اس میں مشکل کیا ہے کہ یہی عمل دہرا دیا جائے؟ کما بدأکم تعودون، جیسے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ بھی ہوگا۔ اللہ ایک رحمان و رحیم ذات ہے، اس لیے وہ پہلی غلطی پر سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ غلط کار لوگوں کو مسلسل کچوکے دیتا رہتا ہے اور انہیں سنبھلنے کے مواقع دیتا ہے، شاید کہ انہیں اپنی غلط کاریوں کا احساس ہو جائے۔ تیسری الجھن مکے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں تھی۔ یہ بات ماننا ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ انہی میں کا ایک شخص یہ کہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، اور جو کلام میں تم کو سناتا ہوں یہ میرا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی پہلا یا انوکھا واقعہ نہیں، تم خود جانتے ہو کہ اس سے پہلے موسیٰ پر کتاب آئی تھی، اور اگر تمہیں اس کو ماننے میں تأمل ہے تو موسیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کی نبوت چلنے والی نہیں، چند دن کی بات ہے، یہ نوجوان اور بے حیثیت لوگ تتر بتر ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کسی بھی زمین کو بنجر دیکھ کر یہ کہنا کہ اس پر گل بوٹے نہیں کھلیں گے قانون فطرت سے ناواقفی کی دلیل ہے۔ سورہ کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کب فتح نصیب ہوگی تو انہیں بتا دیں کہ وہ وقت بہت قریب ہے، لیکن اس روز تمہارا افسوس تمہیں کام دے گا نہ تمہارا ایمان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔